السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سجدہ شکر۔ سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر خضوع اختیار کرتا ہے، اور اس کے ذریعے دل، زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتا ہے یا اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے تو اس کے شکرانے میں، اس کے بدلے میں جو سجدہ کرتا ہے شکرانے کے طور پر انسان اسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جا گرتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی کا اظہار اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرمانبرداری سے اور اس طریقے سے اور اس کام سے کرنا چاہیے انسان کو جو اللہ کے قریب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں کر لی۔ میں دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں کر لی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل نے جو فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا، اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ایک اور روایت جس کے راوی برا بن عزیب ہیں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، اور راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کی دعوت یمن والوں کو دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ایک صحابی نے خط پڑھا اور سنایا کہ یمن والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو ہی یہ خبر پڑھ کر سنائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے، چونکہ یہ خوشی کی خبر تھی۔ سجدہ شکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ نماز میں قبلہ رخ شرط ہے، نماز کے علاوہ قبلہ رخ ہونا مستحب ہے۔ دعائیں بھی قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے جو کہ مستحب ہے۔ سجدہ شکر بھی قبلہ رخ ہو کر کرنا مستحب ہے۔ شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہیں۔ شیخ ابن سیمین کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے، البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ یہ بھی کہا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے، بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے۔ تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے خوشی والی
خبر پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے۔ جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے، ساری عبادت ہی شکر ہے، اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔ شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ شکرانے کے لیے نماز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ یہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ہے، یہ غلط ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر یہ شکرانے میں ادا کیجیے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ شکرانے کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، البتہ سجدہ شکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ صرف سجدہ کر لو، بات اتنی ہی کافی ہے۔ بعض اوقات نماز پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے، سجدہ کتنا آسان ہے، جہاں بیٹھے کر لیا، کوئی قبلے کی رخ کی پابندی نہیں۔ جیسے اگر آپ سفر میں ہوں اور راستے میں ہی کوئی کال آ گئی ہو تو اس پر آپ بیٹھے بیٹھے ہی جھک جائیں اور سجدہ شکر ادا کر لیں، یہی انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔